سفر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق نور محمد قبل کل مخلوق وجعل روح محمد اول الارواح وارسلہ رحمۃ للعالمین وجعلہ خاتم النبیین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الاکرم ورسول الاعظم سید المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين وقول الحق قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وواظبا سلام آل محمد. حاضرین محترم، عزاداران مظلوم کربلا، اس مرکزی عشرہ محرم کے لیے میرا جو موضوع ہے وہ ہے شان رسالت اور قرآن عظیم. اور چونکہ یہ علمی منبر ہے، یہاں علماء کو سنا جاتا ہے، اور مجھے یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ میں اس باعظمت اجتماع سے خطاب کروں، تو میری یہ کوشش ہوگی کہ اسی علمی معیار پر قرآن کی روشنی میں اپنے مضمون کا حق ادا کروں. تو میرا موضوع ہے شان رسالت اور قرآن عظیم. اسی کے پیش نظر میں نے اللہ کی سب سے افضل و مقدس کتاب قرآن مجید سے ایک آیت مبارکہ سورہ مائدہ آیت نمبر 15 تلاوت کی ہے، جس میں تمام کائنات کا خالق و مالک و رب و رازق یہ ارشاد فرما رہا ہے، یہ اعلان کر رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ آ گیا تمہارے پاس کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین. آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین. اب آیا اللہ کی طرف سے ہے. اب جو چیز آتی ہے وہ پہلے جو بھیجنے والا ہوتا ہے اس کے پاس ہوتی ہے. قرآن کہہ رہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین. تو محمد عرش سے فرش پر آئے، دنیا حیران نہیں ہوتی. فرش سے عرش پہ چلے جائیں، دنیا حیران ہو. تو اب تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ کتاب مبین سے مراد قرآن ہے، لیکن نور کے بارے میں لوگوں کی رائے مختلف ہیں. لیکن نہایت غور کا مقام ہے کہ اللہ نے کبھی کسی اکیلی کتاب کو کافی نہیں سمجھا. پوری توجہ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت محسوس ہوگا کہ ایک علمی خطاب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اللہ نے کبھی اکیلی کتاب کو کافی نہیں سمجھا. اگر توریت نازل کی تو موسیٰ کلیم اللہ کو ساتھ بھیجا. اگر زبور نازل کی تو داؤد نبی کو ساتھ بھیجا. اگر انجیل نازل کی تو حضرت عیسیٰ کو ساتھ بھیجا. یعنی اللہ کی نظر میں اکیلی کتاب کافی نہیں. یعنی اللہ کی نظر تمام افراد تائید کرے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارے اعضاء و جوارے، ہاتھ، ہماری زبان قیامت میں گواہی دیں گی. تو یہ ذکر حسین ہے، ذکر علی ہے. تو میرے ساتھ ہاتھ بلند کر کے
اس بات کا ثبوت دے تاکہ یہ ہاتھ قیامت میں گواہی دے کہ بارگاہ محمد و آل محمد میں اور ذکر محمد و آل محمد میں بلند ہوئے تھے. بابا علیہ بلند صلوات پڑھیں. صلی اللہ محمد و آل محمد. اللہ نے کبھی اکیلی کتاب کو کافی نہیں سمجھا. اللہ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ اکیلی کتاب ہی کسی امت کے مجمع پر اتار دی ہو. اللہ نے جب بھی کوئی کتاب بھیجی اس کے ساتھ اس کے معلم کو ساتھ ضرور بھیجا. جس پر کتاب بھیجی اسی کو معلم بنایا. موسیٰ پر توریت نازل کی تو موسیٰ ہی کو توریت کا مبلغ و معلم بنایا. داؤد پر زبور نازل کی تو داؤد کو زبور کا معلم و مبلغ بنایا. عیسیٰ پر انجیل نازل کی تو عیسیٰ کو انجیل کا مبلغ و مبلغ بنایا. تمام کائنات کے رسولوں میں سے جو سب سے افضل محمد مصطفیٰ ہیں، جب ان پر کتاب مبین نازل کی تو انہیں مبلغ بنایا. تو اب مقام غور ہے کہ جب موسیٰ کے بغیر توریت کافی نہیں، داؤد کے بغیر زبور کافی نہیں، عیسیٰ کے بغیر انجیل کافی نہیں، تو محمد کے بغیر قرآن کیسے کافی؟ تو محمد کے بغیر قرآن کیسے کافی ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں. تو یہ نظریہ کہ اکیلا قرآن ہی کافی ہے یہ بالکل غلط ہے اور خلاف عقل بھی. اب کسی بھی اسکول میں، کسی بھی یونیورسٹی میں، کسی بھی درسگاہ میں، کسی بھی مدرسے میں اگر قرآن رکھ دیا جائے، مطلب کسی بھی یونیورسٹی میں، کسی بھی اسکول میں، کسی بھی مدرسے میں اکیلی کتاب کو کافی نہیں سمجھا جاتا. مثال ہے کہ اگر مسجد میں قرآن کے سپارے یا قرآن رکھ دیا جائے اور کوئی معلم نہ ہو اور بچوں سے کہا جائے کہ پڑھو، تو بچوں سے کہا جائے کہ پڑھو تو کیا وہ پڑھ لیں گے؟ تو معلم کے بغیر کوئی بھی بچہ، کوئی بھی طالب علم نہیں پڑھ سکتا. اس لیے یہ قاعدہ کہ اکیلا قرآن ہی کافی ہے یہ صرف جاہلانہ نہیں بلکہ احمقانہ بھی ہے. یہ جاہلانہ نہیں بلکہ احمقانہ بھی ہے. اب میں نتیجہ دے دوں اپنی آیت کا کہ اگر اکیلا قرآن نازل ہوا ہوتا اور محمد مصطفیٰ کے ساتھ نہ آیا ہوتا تب تو اس نور سے مراد کوئی اور ہو سکتا تھا. اب میں نتیجہ لے رہا ہوں، میرے ساتھ دیجیے. اب اگر اکیلا قرآن نازل ہوا ہوتا اور محمد مصطفیٰ کے ساتھ نہ آتا تو پھر تو کہا جا سکتا تھا کہ اکیلی کتاب کافی ہے. تو جب محمد مصطفیٰ پر آیا ہے تو ماننا پڑے گا کتاب مبین کے ساتھ جو نور ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے. کتاب کے ساتھ جو نور آیا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے. اب میرا یہ دعویٰ ہے کہ محمد مصطفیٰ کے متعلق یہ حدیثوں میں موجود ہے. اچھا ایک اور نتیجہ دے دوں کیونکہ مفصل ذرا نتیجہ ہو جائے تاکہ بنیاد بن جائے تاکہ ہم پھر آگے بڑھیں. اب دوسری بات، اگر اس آیت میں نور سے مراد قرآن ہوتا تو آیت کے لفظ، پوری توجہ آپ علمی علماء کو سننے والے علمی گفتگو سنتے تو آیت یوں ہوتی قد جاءکم من اللہ نور فی کتاب مبین. اگر اب مجھے داد نہیں ملے گی تو میں آگے نہیں پڑھوں گا. ایک آیت میں نے پڑھ لی، آیت کس طرح ہوتی قد جاءکم من اللہ نور فی کتاب مبین، کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کتاب مبین میں نور. ایسے نہیں آیت نازل اس طرح بھی ہو سکتی تھی. قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین، کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کتاب مبین کا نور. اللہ نے دونوں طریقوں سے نہیں فرمایا بلکہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین. تو ماننا پڑے گا نور اور ہے کتاب اور ہے. نتیجہ میں تمام افراد سے تائید چاہوں گا ذرا مل کے جو میری گفتگو سے متفق ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے اظہار کرے، جو نہیں متفق وہ بے شک نہ اٹھائے. نعرہ حیدری. تو اب میں نور محمدی کا کتابی ثبوت بھی پیش کر دوں بڑے صغیر کے، چونکہ تمام شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی بھائی یہ
یہاں موجود ہوتے ہیں تو میرا خطاب یعنی اسی حوالے سے ہوگا. تمام مکاتب فکر کی کتابوں کے حوالے تاکہ دیے جائیں تاکہ ان کی بھی تائید حاصل ہو جائے. تو اب بر صغیر کے مشہور محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ سے یہ کہلوایا کہ کیا اول ما خلق اللہ نور، کہ اللہ نے جو چیز سب سے پہلے خلق کی وہ میرا نور ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں یہ سمجھ لو کہ محمد مصطفیٰ حبیب اعظم محمد عربی ربیع الاول میں پیدا نہیں ہوئے، ظاہر ہوئے ہیں. بہت شکریہ، بہت نوازا. کیونکہ آپ خلق تو اول ما خلق اللہ نوری اس وقت ہوئے تھے جب اللہ ہی اللہ تھا اور کچھ نہ تھا. نہ توریت تھی، نہ زبور تھی، نہ انجیل تھی، نہ کتاب مبین تھی، اور وہ اکیلا تھا. تو اب میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں نے نور محمدی کی مخلوق اول ہونے کی جو حدیث پیش کی ہے آدم سے عیسیٰ تک، کیا کوئی علامہ آدم سے عیسیٰ تک کسی اور نبی کے بارے میں ثابت کر سکتا ہے؟ ثابت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو ماننا پڑے گا پیغمبر اسلام کو اللہ نے تمام مخلوقات پر فضیلت نہیں دی بلکہ تمام نبیوں رسولوں پر فضیلت دی. یہ فضیلت اولیت و شرف محمد مصطفیٰ کا ہے. تو موضوع کیا ہے؟ شان رسالت اور قرآن عظیم. اب علامہ اہل حدیث وحید الزمان دکن اپنی کتاب ہدیۃ المہدی میں یہ لکھتے ہیں کہ بدا اللہ سبحانہ الخلق بالنور محمدی، کہ اللہ نے تو خلق کی ابتدا ہی نور محمدی سے کی. بدا اللہ سبحانہ الخلق بالنور محمدی فالنور محمدی مادۃ الاولیۃ لخلق السماوات والارض، کہ اللہ نے خلق کی ابتدا نور محمدی سے کی اور نور محمدی آسمان و زمین کی خلقت کے لیے مادہ اولیہ تھا. مادہ اولیہ تھا. کیا معنی؟ یعنی اگر نور محمدی نہ ہوتا تو نہ آسمان ہوتا نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا نہ زمین ہوتی. میں پھر دوہرا دوں، نہ آسمان ہوتا نہ زمین ہوتی. اگر نور محمدی نہ ہوتا تو نہ آسمان ہوتا نہ زمین ہوتی، تو پھر مٹی کہاں سے ہوتی؟ تو ہم رسول کو خاکی بشر کیوں مانے؟ حضور تو نور ہیں، نور تھے، نور ہیں اور نور ہی رہیں گے. عظمت محمد مصطفیٰ پر بآواز بلند صلوات. اب علامہ اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں کے بڑے بزرگ عالم ہیں وہ لکھتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ آدم ابھی ہنوز آب و گل میں تھے، میں خاتم النبیین ہو چکا تھا. آدم ابھی ہنوز آب و گل میں تھے اور میں خاتم النبیین ہو چکا تھا. تو اب بہت ہی اہم مرحلہ آ گیا کہ اللہ نے بشریت کی ابتدا کی حضرت آدم سے، اور رسول یہ اعلان کر رہے ہیں. رسول کیا اعلان کر رہے ہیں؟ کہ آدم ابھی آب و گل میں تھے، میں خاتم النبیین ہو چکا تھا. موجود تھے تو خاتم تھے، موجود تھے تو خاتم تھے. تو اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا دیا تھا. تو مقام غور ہے کہ بشریت کی ابتدا ہوئی آدم سے. بشریت سے پہلے محمد مصطفیٰ خاتم النبیین تھے. تو اب بتاؤ وہ نور تھے یا بشر تھے؟ لگتا ہے میرے ساتھ نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ آپ نے غور نہیں کیا کہ رسول فرماتے ہیں، کتاب کا نام ہے نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب، لکھنے والے ہیں اشرف علی تھانوی. وہ لکھتے ہیں، دیوبندیوں کے عالم ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ آدم ابھی آب و گل میں تھے، محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ہو چکے تھے. بشریت کی ابتدا ہوئی آدم سے، بشریت سے پہلے محمد ہے خاتم النبیین. تو بتاؤ نور ہے یا بشر ہے؟ نور ہے یا بشر ہے؟ تو معلوم ہوا کہ محمد مصطفیٰ خاکی بشر نہیں، بشر نور ہے. بے شک. تو یہ چونکہ بنیادی مجلس ہے تو اسی کتاب نشر الدین سے ایک حوالہ اور پیش کر دوں
کہ جس میں وہ لکھتے ہیں اشرف علی تھانوی کہ حضرت عبد المطلب کے زمانے میں یعنی رسول کے دادا کے زمانے میں قحط آ گیا. لوگ عبد المطلب کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ قحط آ گیا ہے, قحط آ گیا ہے, آپ دعا کریں, آپ دعا کریں. معلوم ہوا امت پر جب مصیبت آئی وہ در محمد و آل محمد پر آتی. تو اب امت جو مصیبتوں میں مبتلا ہے, فلسطین میں مسائب و مشکلات ہیں, تو انہیں چاہیے کہ وہ اہل بیت سے توسل کریں. اب حضرت عبد المطلب سے انہوں نے دعا کی درخواست کی. حضرت عبد المطلب, نتیجہ دے رہا ہوں, حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے دعا کی تو حضرت عبد المطلب کی پیشانی سے ایک نور ظاہر ہوا جو نور کعبے پر پڑا. وہ نور اس کی شعائیں کعبے پر پڑی. حضرت عبد المطلب یہ کہتے ہیں کہ نور کا ظاہر ہونا اس بات کی دلیل ہے, نور کا ظاہر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دعا قبول ہو گئی. تو اب میں اور نتیجہ دوں. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نور کے معنی علم ہے اور وہ نور کی حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ بتائیں جو عبد المطلب کی پیشانی سے نور ظاہر ہوا کیا وہ علم تھا؟ میں نے تقریر تمام کر دی. کیا وہ نور تھا؟ بلکہ نہیں, وہ تو آنکھوں سے نظر آنے والا حسی اور مرئی نور تھا. تو نور کی تعریف کر دوں. پہلی مجلی ہے ظاہر لذات ہی. نور کی تعریف کیا ہے؟ علم کلام کی کتابوں میں نور کی کیا تعریف ہوئی؟ ظاہر لذات ہی وہ مظہر لغیرہ ہی, جو اپنی ذات سے ظاہر ہو, یا اس طرح بھی ظاہر لنفسہ ہی وہ مظہر لغیرہ ہی, جو اپنی نفس سے اپنی ذات سے ظاہر ہو اور اپنے غیر کو ظاہر کر دے. یعنی اگر وہ مسکرا دے تو کسی بی بی کی سوئی مل جائے. اگر بڑی نواز, بڑی نواز, یعنی اگر وہ نور مسکرا دے ظاہر لذات ہی. میں نے تعریف ہی کر, مطلب میری بنیاد بن گئی پہلی مجلس کی. تو ظاہر لذات ہی وہ مظہر لغیرہ ہی, کہ جو اپنی ذات سے ظاہر ہو اور اپنی ذات سے ظاہر ہو اور اپنے غیر کو روشن کر دے. ایک تعریف یہ ہے, یہ تعریف ناقص ہے. اصل تعریف نور کی یہ بھی ہے, یہ تو ہے نا ناقص ہے, میں قبول کر رہا ہوں, لیکن دوسرا حصہ کیا ہے؟ دوسری نور کی تعریف ہے طاقت, کہ اگر کوئی صاحب امر انگلی کا اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو. اگر صاحب امر انگلی کا اشارہ کرے, شریف لا چکے ہیں, بابا سے بلند صلوات پڑھیں. قبلہ اجازت, قبلہ نور کی تعریف کر رہا تھا. ظاہر لذات ہی وہ مظہر لغیرہ ہی, کہ جو اپنی ذات سے ظاہر ہو, یا ظاہر لنفس ہی وہ مظہر لغیرہ ہی, اور اپنے غیر کو ظاہر کر دے, اسے کہتے ہیں نور. اب یہاں تک میں نے بنیاد بنا لی. اس کے بعد میں کل بشریت پر بات کروں گا تاکہ یہ باب مکمل ہو جائے اور پھر میں اپنے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں. اب رسول ہے نور, اور وہی رسول اعلان کر رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین, کہ حسین مجھ سے ہے, میں حسین. اب اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ جس طرح میں نور ہوں حسین بھی نور ہے, اور دوسرے معنی یہ ہے کہ میں حسین سے ہوں, یعنی حسین اگر کربلا میں جا کے قربانی نہ دے تو میرا دین نہیں بچتا. حسین اگر قربانی نہ دے تو میرا دین نہیں بچتا. تو عزادارو, حسین علیہ السلام کو مدینے کے گورنر ولید نے بلایا. جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتی بھائی زمانہ دشمن ہے, اکیلے نہ جائیے. حضرت عباس بارگاہ امامت میں فریاد کرتے ہیں مولا ہمیں ساتھ لے کے جائیں, اکیلے نہ جائیے. امام حسین علیہ السلام نے کہا چلو عباس ہم چلتے ہیں. 18 ہاشمی جوان ننگی تلواریں لیے ہوئے حسین علیہ السلام کو درمیان میں رکھتے ہوئے دارالعمارہ پہنچے. حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو مخاطب کیا, کہا عباس تم سب باہر ٹھہرو, میں اکیلا جاؤں. عباس تڑپ کے کہا نا مولا آپ ہمیں اجازت دیجئے, ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں, اکیلے نہ جائیے. کہا عباس تم باہر رکو,
اگر میری آواز بلند ہو تو تم آ جانا۔ عزادارو، حسین نے دربان سے کہا کہ ولید کو کہ حسین آئے ہیں۔ امام حسین تشریف لائے، اس نے کرسی پیش کی، امام نے کرسی قبول نہیں کی۔ فرمایا بتا کس لیے بلایا ہے؟ اس نے خط دکھایا، اس نے کہا یہ یزید کا خط ہے جس میں لکھا تھا کہ حسین سے بیعت لو، اگر حسین بیعت سے انکار کرتے تو ان کا سر کاٹ کے مجھے بھیج دے۔ حسین کا سر کاٹ کے مجھے بھیج دے۔ حسین علیہ السلام نے خط پڑھا اور کہا کہ یہ مطالبہ صبح مسجد میں کرنا، میں تجھے وہاں جواب دوں گا۔ عزادارو، اتنے میں مروان کمینے نے کہا ولید اگر حسین اس وقت یہاں سے چلے گئے تو ٹھیک نہیں ہوگا، تو حسین کا ابھی سر کاٹ لے۔ جلال امامت آیا، مروان کی طرف کیا، کہا اتقتلونی او ولید، او زرکا کے بیٹے کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ ولید کرے گا؟ خدا کی قسم تو جھوٹ بکتا ہے، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم مادر الرسالت ہیں، خدا نے کائنات کی ابتدا بھی ہم سے کی ہے اور اختتام بھی ہم پر کرے گا۔ عزادار حسین کی آواز بلند ہوئی، وفا کے تاجدار نے دار الامارہ کا دروازہ توڑا۔ عزاداروں بپھرا ہوا شیر آیا، کہا عباس ہم جنگ کی ابتدا نہیں کرتے۔ مولا نے فرمایا اچھا مولا، ہم ابتدا تو نہیں کرتے، بس یہ بتا دیں آپ کے سر کا نام کس نے لیا؟ آپ کے سر کا نام کس نے لیا تھا؟ جناب عرفان صاحب، ان کی توفیقات کے اضافے کے لیے سب مل کے درود محمد علی محمد، اللہم صلی علی محمد